السلام علیکم۔ آئیے آج کچھ پیاری اسلامی دینی باتیں کریں۔ ماشاءاللہ دیکھیے، آخرت کی فکر۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کیا ہوگا؟ کچھ دن آپ کے رشتہ دار، دوست آپ کو یاد کریں گے، مگر پھر دنیا کی مشغولیت میں سب آپ کو بھول جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے آخرت کی خود فکر کرے، قرآن پڑھے، نیک اعمال کرے اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا رہے، کیونکہ یہی چیزیں بعد میں اس کے کام آئیں گی۔ اللہ سے نزدیکی کیسے بڑھائیں معلوم ہے آپ کو؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے اور اس کے قریب ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے قریب کیسے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کو صرف جلدی ختم نہ کریں، بلکہ ہر سجدے میں دل سے دعا کریں اور اللہ سے بات کریں۔ اسی طرح ذکر، دعا اور نیک کام انسان کو اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے سکون خود مل جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے اور ہمیں سچا بندہ بنا دے، آمین۔ اور جانتے ہیں نماز دیر سے پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ ہم میں سے کئی لوگ نماز کو ٹالتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے اور پھر وہ دیر عادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز کو دیر سے پڑھنا دل کو دھیرے دھیرے کمزور کر دیتا ہے اور انسان عبادت سے دور ہونے لگتا ہے۔ نماز کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم وقت پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، نہ کہ اسے ٹالتے رہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کریں، کیونکہ یہی اصلی پابندی ہے۔ اے اللہ ہمیں نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور جانتے ہیں اللہ پاک کن لوگوں کو معاف کرتا ہے؟ کبھی انسان گناہ کر کے سوچتا ہے کہ اب شاید معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو اپنی غلطی مان لیتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ وہی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، چاہے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اگر توبہ سچی ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹتے رہیں، کیونکہ اللہ سے معافی مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دینا اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دینا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں عربی میں، اے اللہ آپ دونوں عالم کے غنی ہیں اور میں ایک فقیر ہوں۔ اے اللہ آپ دونوں عالم کے غنی ہیں اور میں ایک فقیر ہوں۔ قیامت کے دن میری گزارش سن لیجئے گا اور میرا حساب مت لیجئے گا، کیونکہ میں بہت گناہ گار بندہ ہوں، اور اگر میرے گناہ اعمال نامہ کا حساب لینا ہی ضروری پڑ جائے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نگاہوں کے سامنے لا کر رسوا مت کریے گا، کیونکہ مجھے ان سے بہت شرم آتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم لوگ کو سچا پکا مومن بنا دے، سچا پکا رسول اللہ کا سیدائی بنا دے، اور ہم لوگ کو سچے دل سے مدینہ اور مکہ کی زیارت نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔